اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اگر تم کو پانی نہیں ملے تو مٹی ہے. تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پاک صاف مٹی دیکھ کر کے، ریت دیکھ کر کے اس میں بسم اللہ کر کے ہاتھ مارے ایک ہی بار. بعض لوگ جو 2 بار 3 بار صحیح نہیں ہے، اصل صحیح اور مشہور طریقہ ہے آپ مارے ایسے بسم اللہ کہہ کے، گرد و غبار جو لگا ہے پھونک لے، اس کے بعد چہرے پر ہاتھ بھر لے، یوں کر لے یوں کر لے. یہ تیمم کا طریقہ خلاص ہو گیا، یہی ختم ہوگا. اب اس کو پورا رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر رگڑی ادھر رگڑے ادھر رگڑے پیر رگڑے، کچھ بھی نہیں، آسان طریقہ ہے. اب اسی سے آدمی اگر اس کو جنابت لائق ہے تو بھی پاک ہو گیا، اور اس کو جو ہے وضو لائق ہے تو بھی اس کا وضو ہو گیا. البتہ ایسا آدمی جس کو پانی نہ ملے، تیمم وغیرہ کیا ہے، اب جو ہے تیمم کرنے کے بعد اس کو پانی مل گیا ہے تو اب اس کا تیمم ختم ہو گیا اور اسے پانی استعمال کرنا ہے. ایک آدمی ہے ابھی تیمم کر لیا ہے، پانی صرف اس کو نہیں ملا، پانی نہیں ہونے کی وجہ سے اس نے تیمم کیا ہے، مگر نماز بھی پڑھ لیا، نماز پڑھنے کے بعد پانی ملا، تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ نماز کو دہرائے. بس اب جو ہے اگلی جب اس کا وضو وہاں ختم ہو گیا، اگلی نماز کے لیے جب وضو کرے تو اس کے پاس پانی موجود ہے، پانی استعمال کرے. تو یہ شارٹ کٹ میں سہل آسان طریقہ تیمم کا غسل جنابت کا تھا. اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا. اے اللہ جو بھی ہم سے آج تک کوتاہیاں، خامیاں، غلطیاں ہوئی ہیں اسے درگزر فرما، اور ہمیں دینی جذبہ، ذوق اور شوق ہمارے اندر پیدا کر دے. ہر شر سے، ہر فتن سے بچا، ہر وبا سے بچا، ہر پریشانی سے بچا. آمین. تقبل یا رب العالمین.